بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں ایک مشہور و معروف سیاستدان اور نواب کی بات کرنے جا رہے ہیں، جن کا نام ہے ملک امیر محمد خان، سیاہ و سفید کے مالک سیاستدان، جو کہ اپنے بیٹوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، جن کو نواب آف کالا باغ بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں ان کے قتل ہونے کی وجہ۔ 1 جون 1960 کو ملک امیر محمد خان نے مغربی پاکستان کے گورنر کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا۔ یہ رپورٹ پہلی مرتبہ BBC اردو کی ویب سائٹ پر نومبر 2020 میں شائع ہوئی تھی، جسے آج کے دن کی مناسبت سے دوبارہ شائع کیا گیا۔ بھیگے بادام اور گاجریں نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان کی صبح جسم و جان میں توانائی کے خزانے بھر دینے والی ان نعمتوں سے ہوا کرتی تھی۔ 26 نومبر 1967 کی صبح بھی نواب کی ذاتی ملازم خدا بخش معمول کے مطابق ان کے کمرے میں داخل ہوئے اور سجی سجائی گول ٹرے ان کے سامنے رکھی اور باہر آ کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ معمول یہ تھا کہ نواب صاحب جیسے ہی گاجر کا آخری ٹکڑا چبا لیتے، ملازم کو بلا کر برتن اٹھا لینے کی ہدایت کرتے، لیکن اس روز معمول میں کچھ فرق آیا۔ اس روز کچھ گاجریں اور بادام ابھی باقی تھے کہ خوابگاہ کے باہر شور سنائی دیا۔ پتہ چلا کہ نواب صاحب کے 2 فرزند دروازے پر کھڑے ہیں اور کہیں جانے کے لیے نواب صاحب کی جیپ طلب کر رہے ہیں۔ نواب صاحب نے چابی ان کے حوالے کر دی اور جیسے ہی چابیاں ان کے ہاتھ میں آئی، وہ دونوں گاڑی کی طرف جانے کی بجائے خوابگاہ کے دروازے کی طرف بڑھے اور ہیجانی انداز میں اسے کھولتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ نواب امیر محمد خان کے سوانح نگار سید صادق حسین شاہ نے اپنی کتاب نواب آف کالا باغ میں یہ واقعات پوری تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں۔ نواب صاحب کے بور والے بنگلے میں، جہاں وہ کبھی سعودی عرب کے شاہ فیصل، ایوب خان، اسکندر مرزا، ذوالفقار علی بھٹو، امریکی خاتون اول مسز روزویلٹ سمیت کئی دوسری عالمی شخصیات کی میزبانی کر چکے تھے، گزشتہ کئی برس سے کشیدگی کے آثار تھے۔ اس کشیدگی کے پتہ بنگلے کے مکینوں کے علاوہ ملازمین کے چہروں سے بھی عیاں تھا۔ سوانح نگار سید صادق حسین شاہ کے مطابق نواب صاحب کی 2 بیٹوں نوابزادہ مظفر خان اور نوابزادہ اسد خان کے اپنے والد کے کمرے میں یہ گستاخانہ انٹری اس کشیدگی کا تسلسل تھی۔ اس کے فوراً ہی بعد باہر سیڑھیوں پر بیٹھے خدا بخش کو کمرے سے تلخ کلامی کی آوازیں سنائی دیں۔ اس کے بعد فائرنگ کی آواز آئی۔ نواب صاحب کے منہ سے الفاظ نکلے، "اوئے کی پہ کرندے ہو، ارے کیا کر رہے ہو؟" خدا بخش کے کانوں میں نواب صاحب کا جب یہ جملہ پڑا تو وہ بھی کمرے میں داخل ہو گئے اور نوابزادہ مظفر نے انہیں بالوں سے پکڑ کر صوفے پر پٹکا اور کہا، "کسی کو بتایا تو اس سے بھی برا حشر کروں گا۔" اس دوران ایک اور ملازم عالم خان کمرے میں داخل ہوا۔ اسے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا گیا کہ کمرے سے نکل جاؤ، نواب صاحب کا دورہ پڑ گیا ہے۔ گولی لگنے کے بعد نواب صاحب قالین پر اوندے منہ گر چکے تھے اور ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق دونوں بیٹے اس وقت تک کمرے میں موجود رہے جب تک روح نواب صاحب کے جسم سے پرواز نہیں کی گئی۔ آخر ایسا کیا اختلاف تھا جس کی وجہ سے معاملات ایسی انتہا پر جا پہنچے کہ بیٹے اپنے باپ کی جان کے در پہ ہو گئے؟ سید صادق حسین شاہ نے کئی برس گزرنے کے بعد یہ سوال نوابزادہ اسد خان سے پوچھا، جو اپنے والد کے قتل کے الزام میں نامزد رہنے کے بعد عدم ثبوت کی بنا پر بری ہو چکے تھے۔ راست کوئی جواب دینے کی بجائے کہا کہ ان کے تو اپنے والد سے کوئی اختلافات نہ تھے، البتہ بھائی نوابزادہ مظفر خان کے ان کی پالیسیوں سے کچھ اختلافات تھے، جس کا اظہار وہ برملا کر چکے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وقوعہ کے روز انہیں اپنے بھائی کو والد کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا تو وہ بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ پہلے خود نواب صاحب یعنی ان کے والد نے فائرنگ کی، ایک گولی انہیں یعنی نوابزادہ اسد کے بازو میں لگی اور دوسری قریبی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ جواب میں نوابزادہ مظفر نے 5 گولیاں چلائیں، نہایت قریبی سے چلائی گئی بریٹا پستول کی گولیاں نواب صاحب کی جان لے گئیں۔ آپ کو یہ نواب صاحب کے بارے میں بتاتے چلیں کہ یہ شخص سیاست میں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن یہ دیکھ کر اس زمانے کے وزیر اعلیٰ نواب افتخار حسین محمود اراکین اسمبلی کے سوا کئی دوسرے ملاقات کا وقت ہی نہیں دیتے۔ وہ انتخابات لڑ کر اسمبلی میں پہنچ گئے اور اس کے بعد ان کو وزیر کی آفر ہوئی، لیکن انہوں نے اس آفر کو ٹھکرا دیا کہ میں کیا لوگوں کو جواب دیتا پھروں۔ تو اس کے بعد اسکندر مرزا، جو کہ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے نواب آف کالا باغ کو گورنر مغربی پنجاب کی آفر پیش کی
جس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اس نظریے کے ساتھ کہ یہاں پر وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہیں۔ گورنر رہنے کے بعد ایوب خان کے دور میں 1965 کی جنگ کے آپریشن میں انہوں نے اپنا بہت سارا کردار ادا کیا۔ ایوب خان نے انہیں مشورہ دیا کہ حفاظت کی پیش نظر وہ گورنر ہاؤس سے ملٹری ہاؤس میں منتقل ہو جائیں، جس پر انہوں نے کہا کہ جوانوں کو محاذ پر بھیج کر میں خود چھپ کر بیٹھ جاؤں، یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ یہ جنگ کے بالکل ابتدائی دنوں کی بات ہے کہ انہوں نے تاجروں کو طلب کیا کہ لوگ گورنر ہاؤس کے دربار ہال میں جمع ہو گئے، جہاں وسط میں صرف ایک کرسی رکھی تھی۔ تاجروں کا وفد ہال میں آ کر کھڑا ہوا تو کچھ دیر کے بعد ہال میں آئے اور وہاں موجود واحد کرسی پر بیٹھ کر کہا کہ لمبی چوڑی گفتگو کی گنجائش نہیں، یہ جنگ کا زمانہ اور قربانی کا وقت ہے۔ اگر کسی نے اشیاء ضرورت ذخیرہ کی یا مقررہ نرخ سے زائد پر فروخت کی تو ذخیرہ شدہ سامان عوام میں تقسیم اور دکان مستقل طور پر سیل کر دی جائے گی۔ ایوب خان نے یہ بات سن لی اور کہا کہ نواب صاحب یہ آپ نے کیا کہا؟ وہ پھر مسکرائے اور کہا جناب صدر، گورنر تو سرکاری ملازم ہوتا ہے، اسے سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ اسی طرح انہوں نے بہت بیشتر معاملات میں دخل اندازی کی اور پاکستان کے لیے بہت ایک تعمیر و ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کیا۔ ضرورت مند کو براہ راست سوال کرنے کا انہوں نے حق دیا، ان کے کرندوں کے ساتھ کھڑے ہو کر گانا شروع کر دیتے، نواب صاحب سمجھ جاتے کہ مسکراتے اور کسی کو اشارہ کرتے اس کا منہ بند کروایا ہے۔ سوالی کا گرد دانوں سے بڑھ جاتا، اب وہ باتیں کہانیاں بن چکی ہیں، خواب و خیال ہو گئی ہیں۔